بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں بالکل ایک الگ موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے انڈیا کا جو کارپوریٹ بزنس ہے وہ مسلسل جو ہے زوال کی طرف جا رہا ہے، اور اس پر کئی رپورٹس خود پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے آ چکی ہیں۔ تو حال ہی میں پرتیک دیسائی کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 2017 سے لے کے 2021 تک 10,756 فارن کارپوریٹ کمپنیاں ہندوستان کے اندر رجسٹرڈ ہوئیں۔ 2017 کے بعد سے تقریباً 2,783 کمپنیوں نے انڈیا کے اندر اپنے آپریشنز بند کر دیے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہائپ اپ کر کے مارکیٹ کا ڈیمانڈ بتایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے کمپنیاں انڈین مارکیٹ میں داخل ہوتی ہیں۔ پھر یہاں کے لاز، بائی لاز اور یہ تمام چیزیں، ٹیکسیشن وغیرہ، تو ان کو منیمم پروفیٹیبلٹی حاصل ہوتی ہے، یا پھر جو پولیٹیکل انوائرمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے ملک کا، اس کی وجہ سے بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپریشنز بند کر دیتے ہیں۔ اور اس دوران کئی ہزار لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، تقریباً 64,000 لوگوں کے جابز گئے، اور 12,458 سبسیڈری کمپنیاں انڈیا کے اندر کام کرتی ہیں۔ 12,458۔ اب کار مینوفیکچررز کے اندر جو کار کے جو بڑے بڑے کمپنیاں بند ہوئی، اس میں فورڈ ہے، جی ایم ہے، اور اسی طرح کی دوسری کمپنیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپریشنز بند کر دیے۔ تو اس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر جن لوگوں کی ڈیلرشپ تھی اور لی تھی، ان لوگوں نے 2,485 کروڑ کا انہیں راست لاس اٹھانا پڑا۔ 2,485 کروڑ کا۔ شاید ان کے ڈپازٹس ڈوب گئے، یا ڈپازٹس واپس ملنے کے لیے ان کو بڑی دقت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یہ تو ایک معمولی سی مثال تھی۔ کووڈ کا تو ساری دنیا کی مارکیٹ پر اثر پڑا ہے، بین الاقوامی مارکیٹ پر، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے مرکنٹل لاز بنائے جا رہے ہیں جس میں امیڈیٹ گرفتاری اور قید کے قوانین ہیں۔ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو مرکزی حکومت کی جانب سے 244 قوانین کو متعارف کروایا گیا، اور اسی طرح سے جو مختلف ریاستیں ہیں اس کے اندر تقریباً 599 قوانین اس طرح سے تجارتی متعارف کرائے گئے، جس کے اندر راست طور پر اریسٹ اور قید ہے، اور اس میں جی ایس ٹی ہے، سی ایس ٹی ہے، انکم ٹیکس لاز ہیں، لیبر لاز ہیں۔ اس کا بھی پرسنٹیج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ جو خاص طور سے ڈیولپڈ اسٹیٹ جو کہلائے جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، جو ہمارے ویسٹرن سائڈ کی جو پٹی ہے، یعنی عربین سی کو لگی ہوئی، وہ اسٹیٹ زیادہ نظر آتے ہیں۔ جیسے ان میں 3 اور 4 اسٹیٹ بڑے مشہور ہیں، گجرات ہے، مہاراشٹر ہے، کرناٹکا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ مقامات پر ریاستوں کے اندر کچھ تبدیلی لائی گئی ہے جو بڑی خاص نہیں ہے۔ اب اس کے اثر کے طور پر لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں، جیسا جی ایس ٹی قانون ہے، جی ایس ٹی کے اندر اگر آپ کے پاس یا کسی ڈیلر یا ٹریڈر کے اندر جس نے مال ڈیلیوری کیا اور اس کے پاس ای بل نہ ہو، تو اسے مقام پر ہی اریسٹ کر کے پولیس اسٹیشن جو ہے فوری بھیج دیا جاتا ہے، اور مال سوخت کر لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہمارا تجارتی طبقہ ہے پورے ہندوستان کا، جو تقریباً 40% بلیک میں مارکیٹنگ کرتے ہیں اور اسی سے نفع کماتے ہیں، اور اسی لیے قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں، تو وہ طبقہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کی وجہ سے لازمی طور پر بار بار کی گرفتاریوں اور کرمنل کیسز ان پر بک ہونے کی وجہ سے وہ کاروبار یا تو بند کر رہے ہیں یا تو کاروبار بدلنے کے لیے مجبور ہیں۔ تو تینوں طرف سے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ نئے جو اسٹارٹ اپس ہیں، وہ اسٹارٹ اپس کے اندر جو ہے بہت سارے اسٹارٹ اپس ایسے تھے جس کو فائنینشیل سپورٹ تو ملی، لیکن مارکیٹ اسٹڈی برابر نہیں ہونے کی وجہ سے، یا انہیں تجربہ نہیں ہونے کی وجہ سے 90% اسٹارٹ اپس جو ہے لاسز کا شکار ہوئے ہیں۔ پوری انڈیا کی جو مارکیٹ ہے اس وقت بڑی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، اور بڑی زگزیگ ہوئی ہے، افراط و تفریط کا شکار ہے، اسٹیبلٹی بہت کم نظر آتی ہے۔ حکومت کی فیگرز کے اندر تو اسٹیبلٹی ضرور ہے،
لیکن ان مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے فاسٹ موونگ گوڈس کو چھوڑ کر دوسرے جتنے بھی ہیں اس کے اندر بڑے مسائل ہیں. کہیں را مٹیریل کا شارٹیج ہے، کہیں اسکل لیبر کا شارٹیج ہے، اور کہیں مارکیٹ کے ڈیمانڈ کا شارٹیج ہے. تو اگر یہ سب کی اسٹڈی اور تجزیہ کیا جائے تو اس وقت ہندوستان کی مارکیٹ بڑے بحران کا شکار ہے. یہ اور بات ہے کہ جہاں بحران پیدا ہوتا ہے وہاں امیدیں اور توقعات بھی بہت ہوتی ہیں، اور کافی جو ہے اس کے اندر مارکیٹ پھر ایک نئی بنتی اور کھلتی ہے، اور اس میں پھر نئے پلیئرز کو اپنے کمپنیز چلانے، اپنے پروڈکٹ اور پروجیکٹ کو متعارف کرانے کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں. تو یہ وقت تجار کے لیے یا نیو کمرس کے لیے یا اسٹارٹ اپس والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین وقت ہے. اس میں جو لوگ تجارت میں داخلہ لینا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کے اندر تجارت کو جو ہے اپنی مین لائن بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت حسین اور بہترین مواقع ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.